بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی سائفر. امید ہے آپ کی عید اچھی گزر رہی ہوگی اور رمضان بھی اچھا گزرا ہوگا. سب سے پہلے میری جانب سے آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو. اور آج میرے ساتھ موجود ہیں ڈی سائفر میں ہرمیت سنگھ صاحب. آپ ان کو ٹیلی ویژن اسکرین پہ دیکھتے ہی رہتے ہوں گے. آج کل یہ پبلک ٹی وی سے منسلک ہیں اور وہاں پہ مارننگ شو بھی کرتے ہیں اپنا, اور جانا پہچانا نام ہے پاکستان کا. اور خوشی یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک مائنورٹی کمیونٹی سے ہیں لیکن ماشاءاللہ انہوں نے محنت کی, پاکستان میں اپنا نام بنایا. تو آج ذرا ان سے تھوڑے سے جو کچھ ڈیفیکلٹ ایشوز ہیں, کچھ سافٹ ایشوز ہیں, ان پہ ہم ذرا بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے اور کیا ان کے آگے عزائم ہیں اور کیا ایمبیشنز ہیں. اور کچھ تھوڑا سا بھارت کے متعلق بھی بات کریں گے کیونکہ جب میں بیٹھا ہوں اور سامنے میرے سنگھ بھائی موجود ہو نہیں سکتا کہ ہم بھارت کی بات نہ کریں. تو ہرمیت بہت شکریہ آنے کا. بہت شکریہ جی, آپ کو عید مبارک, آپ کے دیکھنے والوں کو عید مبارک. اور ایسی میٹھی عید ہے تو میٹھی عید کی میٹھی خوشیاں پورے پاکستانی, دنیا بھر کے مسلمانوں کو, بلکہ میں تو انسانیت کو کہوں گا, کیونکہ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ تہوار جو بھی آتا ہے یہ پیار, محبت, امن کا پیغام لے کے آتا ہے. اور عید کا بنیادی مقصد بھی یہ ہے کہ یہ جو نفرتیں, کدورتیں, یہ جو دوریاں ہیں, اس کو مٹانا ہے, ایک دوسرے کو گلے لگانا ہے. آپ کو عید پہ کیونکہ میں ایک رمضان پہ کس طرح ہوتا ہے آپ, کیونکہ آپ پاکستان میں تو رمضان جس طرح آتا ہے تمام کھانے پینے کی چیزیں بند, ریسٹورینٹ بند ہو جاتے ہیں دن میں. پہلے زمانے میں کھلتے بھی تھے لیکن اب ذرا تھوڑے سے حالات بدل گئے, حالات سختی ہے. تو آپ کس طرح پھر مینیج کرتے ہیں چیزوں کو؟ اچھا, ویسے تو نارملی ظاہری بات ہے کہ اب عادت بھی پڑ چکی ہے ہمیں رمضان میں. آپ بھی مطلب ہاں, بس صبح آتے ہیں, بس صبح کو ناشتہ کیا تو پھر پورا دن ہم نے, کیونکہ خیال بھی رکھنا ہوتا ہے اپنے دوستوں کا, اور یقیناً جتنے بھی دوست کام کرنے والے ہیں ان کی بھی خواہش ہوتی کہ نہیں آپ کھائیں, کوئی ایسی بات پابندی نہیں ہے. ہاں, کوئی پابندی ایسی نہیں ہوتی ہے. لیکن پھر بھی جب میں دیکھتا ہوں کہ میرے جو کولیگس ہیں, میرے جو دوست ہیں, کام کرنے والے ہیں, صبح سے انہوں نے صبح سحری 5 بجے انہوں نے اسے پہلے کی ہوتی اور پورا دن وہ میرے ساتھ فیلڈ میں کام کر رہے ہیں. میرے خیال میں مجھے اچھا نہیں لگتا. میں کبھی کبھی, بلکہ مجھے یاد ہے کہ کئی دفعہ میں نے روزہ بھی رکھا ہے. اچھا. اور میرے ایک دوست تھے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے, روحیل, اکثر وہ مجھے کالج میں نا چھیڑتے تھے کہ یار میرا روزہ ہے, تنگ کرتے ہو آپ نا. تو میں نے کہا یار آج چیلنج ہی کر لیتے ہیں باجی, آج میں بھی روزہ رکھوں گا. یہ آپ نے تو ہر دن کوئی نہ ایسے ہوا بنایا ہوا ہے کہ بڑا کام کر رہے ہیں. تو میں نے روزہ رکھ لیا. تو مارکیٹ میں ہم گئے تو اس نے کہا ہرمیت کیا کیا کھائیں گے. میں نے کہا یہ روٹیاں نان جو ہے نا یہ کم سے کم 6 اٹھاؤ. 6 میں نے کہا میں اکیلے کھاؤں گا. اس نے کہا نہیں کھا سکو گے. میں نے کہا نہیں, کھانا تو میں نے ہے, مجھے بھوک لگی اتنی زیادہ. بہرحال جب افطاری کا ٹائم ہوا, صرف پانی پیا اور 2 میرے خیال میں پکوڑے ایسے لیے, اور اس کے بعد پھر میں بے ہوش. کھانا تو آپ اس طرح کھا نہیں سکتے ہیں, اس کے بعد کہیں حالانکہ ہوتا ہے کہ سب کچھ ہم کھا لیں گے لیکن جب افطاری کا وقت ہوتا ہے تو پھر زیادہ کھایا نہیں جاتا. ہاں, لیکن یہ جو اچھا, ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں, میرا گاؤں بڑا خوبصورت ہے. میرے گاؤں کون سا ہے بتا دیں ہمارے ناظرین کو. ڈسٹرکٹ شانگلہ کا علاقہ ہے, چکیسر. اچھا. ایک تو وہاں پہ میرے بچپن کے سارے دوست اور لنگوٹیا یار جسے کہتے ہیں, جسے جا کے آپ سارا کچھ بھول جاتے ہیں, وہ بھی بڑے ماشاءاللہ اچھے پوزیشن پر ہیں. لیکن جب بھی ہم جاتے ہیں, میں خاص کر میری تیاری ہوتی ہے رمضان کے مہینے میں کہ میں گاؤں جاؤں, اور گاؤں میں ایک اور چیز کھیت کھلیان ہے, تو وہاں پہ چٹائیاں بچھائی ہوتی ہیں, دریاں بچھائی ہوتی ہیں, ادھر ہی بیٹھ کے ادھر ہی ٹھنڈے ٹھار, کیونکہ علاقہ ہمارا ٹھنڈا بھی ہے. وہاں پہ یہ ڈیلی افطاری ہوتی ہے ہماری. ڈیلی افطاری یعنی لاسٹ جو 10 ڈیز ہیں یہ میں گاؤں میں گزارتا ہوں. اور 10 ڈیز جو گاؤں میں میرے گزرتے ہیں, کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ میں افطاری کے بغیر. تو آپ کے جو سکھ ہیں آپ کے اپنے گاؤں میں, جی, کتنی بڑی کمیونٹی ہے سکھوں کی؟ اب تو میں اس لیے بڑی کمیونٹی, کیونکہ بہت زیادہ. جب آپ پڑھ رہے تھے تو کتنے لوگ اس وقت تقریباً تھے, مجھے جب یاد ہے. آپ کے اپنے اسکول میں کلاس میں کوئی تھے سکھ؟ ہاں یس, میرے تھے. یہ ابھی گردیپ سنگھ جو سینیٹر ہیں, ان کے چھوٹے بھائی میرے ساتھ اسکول میں تھے, کالج میں تھے. اسی طرح اس سے جونیئر بھی تھے. لیکن ایک بڑی تعداد تھی. میں جب مجھے یاد ہے تقریباً میرے جو یاداشت ہیں اس میں تقریباً 20-25 کے قریب فیملیز تھی. اب وہ تمام تر کچھ انڈیا شفٹ ہو گئی, کچھ سوات کے مختلف سٹیز کی طرف آ گئے. لیکن ہماری جو فیملی ہے وہ بڑے بھائی میرے بڑے ضدی ہیں. اور حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ میں خود اسلام آباد میں ہوتا ہوں, میری فیملی ادھر ہے. میں
جو کیا اسے کہتے ہیں دوسرے بھائی وہ دیر میں ہوتے ہیں. اچھا. لیکن اس کے باوجود بڑے بھائی کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ نکل آئے. وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا, گاؤں ہے, میں اپنی روٹس کو سو اپنی مٹی کو نہیں بھولا, وہ ادھر ہی ہیں. سو فیملی عید کی عید ہمیں ادھر جانا ہوتا ہے, اپنوں کے ساتھ عید ادھر ہی منانی ہوتی ہے. تو جب آپ اسکول میں تھے تو آپ نے کہا 20-25 فیملیز مطلب اس علاقے میں تھیں, اور آبویسلی ان کے بھی بچے بھی آپ کے اسکول میں ہوں گے, لیکن زیادہ تر تو جو اسٹوڈنٹس ہوں گے مسلمان تھے. تو جب آپ کوئی ایسا مشکل تو پیش نہیں آتی تھی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے میں؟ دیکھیں مشکلات تو ہوتی ہیں. اگر میں آپ کو ٹی وی کی اسکرین پر ساری باتیں کہوں تو شاید بہت سے لوگ برا مان جائیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسائل کا سامنا اس لیے ہوتا ہے کہ ایک تو جو ہمارا نصاب ہے اس میں جس قسم کی چیزیں ڈلوائی گئی ہیں جو نفرت کا پرچار کے معذرت کے ساتھ نہیں ٹھیک ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں جو نفرت کا پرچار کیا گیا, تو چھوٹے چھوٹے ذہنیت کے بچے ہوتے ہیں, چھوٹی ان کی عمر ہوتی ہے, چھوٹا دماغ ہوتا ہے, سوچنے کی صلاحیت چھوٹی ہوتی ہے. جو چیز ان کو پڑھائی جاتی ہے اس میں تو نفرت ہی نفرت ہوتی ہے. تو یہ ہوتا تھا کہ جب بات آتی تھی کفار کی, لفظ کفاروں کو اتنا مار دیا, اتنا کر دیا, تو وہ بچوں کو مولوی صاحب ہوتے جو بھی ہوتا تو ان کی اشارہ ہماری طرف ہی ہوتا تھا. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں ایک دفعہ حیران ہوا کہ ایک طرف ایک لڑائی ہو رہی ہے, اس میں 2 تصویریں ہیں. ایک تصویر ہے کہ یہ کفار ہیں, یہ غازی ہیں. سو میں دیکھ رہا تھا تو بڑی بھیانک سی تصویریں تھیں, تو میں نے کہا یہ کفار کیا چیز ہوتی ہے, بچہ تھا میں. تو ٹیچر نے بولا کہ مجھے یاد ہے تھوڑی تھوڑی بہت باتیں, بلکہ ٹیچر نے بڑے اس کی عمر تھوڑی سی بڑی تھی, تو اس بچے نے کہا کہ آپ یہ تو ہے, آپ ہی کافر ہو. میں نے سوچی تو بڑی بھیانک سی شکل ہے, یہ ہم ہے. سو بہرحال یہ چیزیں تو رہی ہیں ہمارے ساتھ اسکول. لیکن آپ کے اسٹوڈنٹس جو آپ کلاس فیلوز یا اسکول فیلوز تھے, ان کا رویہ کیسے تھا آپ کے ساتھ؟ مکس ہوتا تھا, بہت اچھے بھی تھے اور بہت ایسے ہوتے تھے کہ ان کا تنگ کرنا کہ کلمہ پڑھ لو. اچھا, آپ کلمہ نہیں پڑھیں گے تو جنت میں نہیں جائیں گے. اور یہ ساری چیزیں تو ہم نے فیس کی ہیں. مجھے یہ بھی یاد ہے کہ میرے ایک مولوی صاحب تھے, اس کا تعلق میرے علاقے کا نہیں تھا. اچھا, وہ کسی اور علاقے سے, پورن کا علاقہ ہے جہاں امیر مقام کو آپ جانتے ہوں گے, اسی کا علاقہ ہے. وہاں سے اس کا تعلق تھا. اس نے تو 6ٹھی کلاس میں میری ناک میں دم کر رکھا تھا, اور اس نے کہا کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹ تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہرمیت سنگھ مسلمان نہ ہوا تو آپ لوگ جنت نہیں جاؤ گے. اور آخرکار مجھے اس کے ساتھ لڑائی کرنی پڑی, بدتمیزی کرنی پڑی مجھے. اچھا, اور مجھے اگر میں نہ کرتا تو شاید وہ مجھے نہ بخشتا. سو اس قسم کی چیزیں ہوتی تھی, جان بوجھ کر اسلامیات کی کچھ چیزیں. حالانکہ اسلامیات میں ہم, کیونکہ ہمارے پاس کوئی آپشن تھا نہیں, لیکن آپ نے اسلامیات ہی پڑھی؟ میں نے پڑھی ہے. میں نے ایف ایس سی میں 50 میں 45 مارکس ہیں. اچھا, ایک تو ہم شرارتاً بھی پڑھتے تھے, سوالات بھی یاد کرتے. اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ میرے بڑے بھائی آج کل کالج چلاتے ہیں دیر میں, تو وہ اسمبلی ہوتی تھی, اسمبلی میں تلاوت ہوتی تھی. تو تلاوت کے لیے جب پرنسپل نے بلاوا کہ کوئی تلاوت کے لیے نکلو, کوئی نہ نکلا. تو میرے بھائی کی آواز بڑی خوبصورت تھی, تو وہ تلاوت کے لیے نکلے. جب انہوں نے تلاوت کی تو پھر پرنسپل نے, اس وقت پٹائیاں ہوتی تھی کمال کی, ڈنڈا اٹھا کے کمال کی پٹائیاں ہوتی تھی. اور میرا یہ کام ہوتا تھا کہ جب بھی گرمی کی یا سردیوں کی چھٹیاں ہوتی تھی تو میں اسلامیات پر زیادہ فوکس دیتا تھا. اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ جب بھی کلاس سجتی اور بچوں کو تو کوشچن نہ آتے, اس میں رٹا لگانے کا سسٹم ہوتا تھا. سو سب سے زیادہ کوشچن مجھے یاد ہوتے. تو جو مولوی صاحب تھے وہ بڑے خوبصورت انسان ہیں, جو لوگ اچھے ہیں ان کی تعریف کر لینی چاہیے. مولانا ممتاز صاحب, اللہ ان کو زندگی دے. تو انہوں نے کیا کیا کہ جب دیکھا کہ پورے جو مسلمان ہیں ان کو ککھ نہیں آتا اور سکھ نے ساری چیزیں بول دی ہیں, تو انہیں پورا کا پورا گاؤں, جو ایک جرگہ بیٹھتا تھا اسکول کے پاس, درخت لگا تھا, وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوتے تھے, تو انہوں نے آواز دی سب کو کہ یہ اندر یہ ہو رہا ہے. اس لڑکے نے سب کوشچن یاد ہے, مسلمانوں کو بالکل کچھ یاد نہیں ہے. تو وہ پھر یہ ہوتا تھا کہ ان کی جو پٹائی ہوتی تھی میں اسے مزہ بھی لیتا تھا. چھوٹی سی عمر تھی, شرارتوں سے بھری, تو یہ چیزیں تو ابھی پاکستان میں کتنی سکھ کمیونٹی رہ گئی ہے ہمارے ہاں, کیونکہ کافی کمی تو ہوئی ہے. دیکھیں جی, انفارچونیٹلی جو واقعات پشاور میں ہوئے, میرے اپنے بھائی کا, میرا تعلق بعد پشاور سے ہے, میرے اپنے بھائی کا مرڈر ہوا, سگے بھائی کا, جس پہ انٹیلیجنس اداروں نے, عمران خان جب وزیر اعظم تھے, معذرت کے ساتھ ان کا نام نہیں لے سکتے, لیکن اب عمران خان صاحب, اس تاریخ سے تو ہم اس کو نکال نہیں سکتے, تو انہوں نے نوٹس بھی لیا, سب کچھ ہوا. آج عدالتوں میں کیس سڑ رہے ہیں, کچھ سنوائی نہیں ہو رہی ہے. پشاور میں جس طریقے سے ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے, ابھی جو حالات ہیں اچھے نہیں ہیں.
لوگ گھبراتے کتنی ہیں، آبادی رہ گئی ہے سکھوں کی؟ میرے خیال میں تقریباً جو مونا سکھ اور کیسداری سکھوں کو ملایا جائے، سجداری اور کیسداری دونوں، یہ کیا اس میں کیا فرق ہے؟ اس میں فرق یہ ہے کہ کچھ کلین شیو والے ہوتے ہیں، اچھا اوکے، اور کچھ آپ تو دلی میں رہے ہیں تو آپ نے دیکھے ہوں گے، اور کچھ جو ہماری طرح ہوتے ہیں، تو ان کی ملا تعداد کے تقریباً 60-70 کے قریب بنے گی، 60 کے قریب بنے گی، 60,000 ہاں تقریباً، اچھا، اور یہ لگ بھگ ہے، لیکن اور انفارچونیٹلی زیادہ تر ان کی کنسنٹریشن کہاں پہ ہے، کس علاقے؟ زیادہ تر ان کا جو ہے خاص کر پشاور کا علاقہ ہے، مردان کا علاقہ ہے، بنیر کا علاقہ ہے، منگورا سٹی باقی میں، پاکستان کے دوسرے شہر میں پاکستان میں سندھ میں بہت زیادہ ہندوز بھائی جو ہیں ہمارے وہ نہیں، کنورٹ ہوئے ہندو ہیں، اچھا سکھ، کنورٹڈ ٹو سکھ، اچھا اور ان کی بڑی تعداد بنتی ہے، پھر ننکانہ صاحب میں بہت زیادہ ہے، سو یہ تعداد بنتی ہے، لیکن اب جو صورتحال ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے جب آپ ٹربن، کیونکہ ہم اگر لاکھوں میں کھڑے ہوں تو ہم نظر آ جاتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو ٹارگٹ کرنا بڑا آسان ہے، سو یہی پرابلم ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ چھوڑ رہے ہیں افغانستان میں بھی معاملہ ہوا نا سکھوں کو ٹارگٹ کے، وہاں بھی بہت ٹریڈرز تو سکھ بہت تھے وہاں، بہت بڑے بڑے ٹریڈرز تھے پاکستان کے، اگر آپ دیکھیں بڑے ہمارے سارے لوگ کاروباری لوگ تھے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، لیکچرر ہیں، مختلف ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والے لوگ ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اس لیے کم نظر آئیں گے، آپ بولتے ہوئے بھی بہت کم آپ کو نظر آئیں گے، کیونکہ ان کو خوف ہے کہ جو بولتا ہے، جو دکھتا ہے، پھر ان کے لیے معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ لیکن بحیثیت پہلے سکھ اینکر پرسن کے ٹیلی ویژن پہ آپ کو آنا، یہ اعزاز بھی آپ کو حاصل ہوا، کیسا لگتا ہے؟ اچھا لگا، اب مجھے پاکستانیوں نے نا جو محبت دی، میں سمجھتا ہوں کہ میں بڑا ہی خوش قسمت اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، یہ میں کوئی سیاسی بات نہیں کرتا ہوں، لوگ تو یہی کہیں گے سیاسی بات کر رہے ہیں، نہیں بالکل نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں پہلی بار آن ایئر ہوا اور میں نے خبریں پڑھی، یہ آپ بات کریں 2018 کی، 2018 کی، اوکے، تو آپ بھارت میں رہیں، بھارت کے چینل ہمارے خلاف کتنا پروپیگنڈا کرتے ہیں، بھارت کے جتنے بھی چینل تھے اس پہ ٹاپ ہیڈ لائن تھی ہرمیت سنگھ، بالکل، اب اس دن ٹاپ ٹرینڈ پہ تھا میں، اور انٹرنیشنلی نیو یارک ٹائم، خلیج ٹائم، بڑے بڑے اخباروں کی ہیڈ لائن میں تھا، اور یہ میرے لیے تو تھی خوشی کی بات، پر مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ ہاں میرے ملک کے حوالے سے جو باہر دنیا میں ایک امیج بنی ہوئی ہے، میں جس کے لیے کام کرنے آیا ہوں آج کہیں نہ کہیں اس کی خوبصورت جھلک پوری دنیا نے دیکھ لی، تو پاکستانیوں نے مجھے بہت محبت دی ہے، میں جب مجھ پہ مشکل وقت آیا، جب بھی مشکل وقت آیا، لاسٹ ٹائم مجھے میرے چینل نے نکال دیا تھا، یقین مانے میں نے ایک ٹویٹ کی، میں نے گزارش کی کہ میرے پاس کوئی روزگار نہیں ہے، ایک صحافی کے پاس کیا روزگار ہوتا ہے، میرے پاس ایک قلم ہے، بولنے کی صلاحیت ہے، باقی میرے پاس کوئی کاروبار نہیں ہے، میرا پرسنلی میرا یہی کام ہے، میرا یہی گزر بسر میرا یہی ہے، سو جب میں نے ٹویٹ کی کہ مجھے سپورٹ چاہیے آپ لوگوں کا، میرے پاس کوئی کام نہیں ہے، تو لوگوں نے دھڑا دھڑ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیا، اچھا، اور میرے جو مالی مسائل تھے وہ یوٹیوب کی وجہ سے ان پاکستانی کی وجہ سے حل ہوئے۔ میں نے ایک اور چیز دیکھی کہ مجھے ہندوستانیوں نے بھی سپورٹ کیا، اور اس میں بڑی تعداد مسلمانوں کی بنتی ہے، اچھا، سو یہ بہت بڑی بات ہے کہ لوگ جب بھی مشکل وقت آیا میرے ساتھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ میں اگر ٹویٹ کروں، میں اگر سوشل میڈیا پہ کچھ لکھوں، اگر کوئی کمنٹس میں جھگڑا کرنے کی کوشش کرے یا کوئی ایسے کمنٹس کرے تو میں کہیں نہیں جاتا ہوں، میرے میدان میں کئی اور اتنے لوگ آ جاتے ہیں اور سارے مسلمان ہوتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے، بابا گرو نانک اور ان کا ایک بڑا تعلق رہا ہے ہمارے جو صوفیاء اولیاء رہے، بالکل جی، بر صغیر میں بڑا ان کا تعلق رہا، اجمیر شریف سے ہی بڑا تعلق تھا ان کا، بابا فرید، بابا فرید بڑا ایک گہرا بالکل تھا، ایسا کیوں ہوا کہ جب پارٹیشن ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ سکھوں اور مسلمانوں کے درمیان جو فسادات ہوئے وہ بھی تاریخ کا تو ایک آپ کے لیے ڈارک ایک حصہ ہے، بالکل، یہ کیوں کر ہوا؟ ہم تو کچھ شاید ہمارے کہاں غلطیاں ہوئیں؟ بڑھیا کی شرارت تھی، اچھا، اور بڑھیا کی اور گورے کی شرارت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، کیونکہ اس وقت مسلمان اور سکھ یہ دونوں بڑے تگڑے تھے، یعنی مالی لحاظ سے نہیں، بدماشی کے لحاظ سے، مطلب دلیر لوگ اور بڑھیا ان دونوں کو چاہیے تھا پیسہ، اچھا، مسلمان نے بھی پیسہ لیا تھا بڑھیا سے، اور بڑھیا سے پیسہ مسلمان سے پیسہ نکالنا تھا بڑھیا کے لیے مشکل تھا، اس نے شروعات کی سکھ سے، اور یہ شروعات یہاں سے ہوئی ہے، اور پھر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پولیٹیکلی جتنا نقصان سکھوں کو تارا سنگھ نے پہنچایا، جس طریقے سے انہوں نے بلڈ کیا، بھگت سنگھ، شہید بھگت سنگھ کو، یعنی ان کو شہید کرانے میں مہاتما گاندھی کا بہت بڑا ہاتھ تھا، آپ ہسٹری آپ نے پڑھی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا
کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ جو نوجوان 23 سال کا نوجوان ہے، جہاں یہ کھڑا ہو جاتا ہے مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے، اور یہ جو باتیں کر رہا ہے آج ان کی وہ باتیں آپ نکالیں اقوالی زری ہیں، یعنی جہاں جہاں آپ دیکھیں گے انہوں نے جو جو بات کی حقیقتاً وہ ہمارے سامنے آ رہی ہے. تو وہ دور اندیشی گاندھی جی کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے، انہوں نے بھی دیکھی کہ یہ جو ایک نیا لیڈر ابھر رہا ہے اور سکھوں کو ایک الگ ریاست کی طرف نہ دھکیل دے، یا سکھوں کو کہیں نہ کہیں پاکستان کی طرف نہ دھکیل دے، نئی ریاست کی طرف نہ دھکیل دے، تو یہ نقصان دہ ہے. حالانکہ کچھ کیس نہیں تھا، وہ آپ کو بھی، آپ کے بھی علم ہے، سب کے علم ہے. سو لیڈرشپ کی کمی کی وجہ سے بھگت سنگھ کو چھین لیا گیا، دیگر لیڈرشپ کو جو ہے غائب کر دیا گیا، مروا دیا گیا. تارا سنگھ جیسے جو لوگ تھے ان کو آگے لے جایا گیا، اور وہ جب آگے گئے تو پھر انہوں نے گاندھی جی کے ہاتھ پر بیعت کیا. اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ جناح صاحب نے جب کہا تھا سکھوں کو کہ یہ ابھی آزاد نہیں ہوئے ہیں، جب آزاد ہوں گے آپ کو لگ پتہ چاہے گا. اور پھر وہی ہوا. 53 میں کیا ہوا، 1953 میں پہلا اٹیک ہوتا ہے ہرمندر صاحب گولڈن ٹیمپل پہ. اس کے بعد جو انہوں نے ایک سکھوں میں ایک نیا فرقہ بنانے کی کوشش کی، اور وہ جو ایک راولپنڈی کا ایک شرابی کبابی شخص جو تھا جس کو انہوں نے آگے جا کے پہنچایا لیڈر بنانے کی اور ایک فرقہ بنایا. شروعات تو وہاں سے ہوئی تھی، کوئی خالستان کی اس وقت ڈیمانڈ نہیں تھی، کوئی اور نہیں تھی، صرف یہی گزارش تھی کہ ہمارے جو عقائد ہیں، ہماری جو عبادات ہیں، یعنی ہم بلیو کرتے ہیں ایک اللہ پہ. سکھ کا سر جھکتا ہے ربی کلام کے آگے، رب کے سامنے، کسی اور کے سامنے نہیں جھکتا ہے. تو جو کوششیں کی گئی تھی اور ہرمندر صاحب پہ اٹیک پورا پلان جو ہے یہ آر ایس ایس کی، کیونکہ آر ایس ایس کی نظریات یہی تھے کہ ہم نے کس نہ کس طرح کے ہندوتوا کا پرچار عام کرنا ہے، ہم نے یہ جو بھارت ہے یہاں پہ کسی اور کو پلنے پھولنے دینا نہیں ہے، یہ تو ہندو راشٹر بنانی ہے. ایگزیکٹلی. اور ابھی وہ چیز ابھی آپ کے سامنے ہے. سو یہیں سے شروعات ہوتی ہے، اور وہ پھر بعد میں اگر ریئلائز سکھوں نے کر لیا، لیکن نقصان تو ہمیں بھگتنا پڑا. دلی کے گلی کوچوں میں میری بہنوں کی، ہمارے بچوں کی، ان کی لاشیں جلتے ہوئے، ٹائر ان کے گلے میں ڈالے، کہاں کہاں نہیں ہوا یہ سب کچھ. تو یہ ساری چیز غلطی، کوتاہی یا لیڈرشپ کی کمی کی وجہ سے ہمیں یہ نقصان ہوا. نفرت کی جو آپ نے بات کی، یہ بیچ دونوں طرف ہوا، اور پھر یہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ واردات صرف سکھوں نے کی ہیں، تلواریں دونوں طرف سے چلی ہیں، اور دونوں طرف سے. راولپنڈی کی پہلے سجان سنگھ حویلی میں پہلی گولی چلتی ہے، پھر پنڈی کی گلیاں کوچوں میں خون سے لت پت یہ گلیاں آپ کو نظر آتی ہیں. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سکھوں اور مسلمانوں کے درمیان بڑی مفاہمت ہے، بڑی دوستی ہے. سر یہ ایک چیز ہے، ہم دونوں کو نا دغلا پن نہیں آتا ہے، کھلے ڈولے لوگ ہیں. مسئلہ یہ ہے، اور شاید یہی وجہ سے کہ ہمارا استعمال بھی دنیا کر لیتی ہے. جذباتی بھی ہیں، بہادر بھی ہیں، پیارے بھی ہیں، ایک دوسرے کے قریب اس لیے بھی آ جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ماضی میں ہمیں جو ہمارے ساتھ ہوا، جس ڈارک ہسٹری کی آپ بات کرتے، تو شاید اس وجہ سے مسلمانوں نے بھی سبق سیکھ لیا اور سکھوں نے بھی سیکھ لیا. اور آپ سکھ تو کھل کے جتنے ہندوستان کے ٹیلی ویژن پر بیٹھتے ہیں، یا کچھ آپ کو یوٹیوب پہ نظر آئیں گے، یا وہاں کینیڈا امریکہ میں بیٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ تو رہے ہیں، بلکہ مختلف ممالک میں آپ گئے ہیں، سب سے زیادہ وہ مسلمانوں کو رسپیکٹ دیتے ہیں. تو اور دوسری چیز یہ نہیں کہ صرف سکھ کرتے ہیں، مسلمان جو ہیں وہ سکھوں پہ، میں نے دیکھا ہے کہ مجھے یاد ہے میری ایک فلم تھی، شارٹ فلم، 84 ڈیز ان پاکستان. 84 ڈیز ان پاکستان، یہ پاکستان میں بنی، یہ TRT پہ ریلیز ہوئی تھی. سو مجھے یاد ہے کہ 2-3 کریکٹر ایسے تھے جو بھارت کے تھے. اس میں اور کون تھا؟ اس میں 3 کریکٹر تھے، جو گانے والا تھا، جو بڑا اچھا صوفی کلام گاتے تھے. مجھے یاد ہے فلم کا نام کیا تھا؟ ان کا نام تھا، فلم کا نام کیا تھا؟ فلم کا نام 84 ڈیز. 84 ڈیز ان پاکستان. اوکے. سو ہمیں یاد ہے کہ ہم لاہور کی گلی کوچوں سے جب گزر رہے تھے تو میں نے یہ دیکھا، کیونکہ ہمارا جو شاٹ ہم لے رہے تھے کیمرے کا، وہ بالکل سامنے نہیں ہوتا تھا کیمرہ سائیڈ پہ رکھ کے، بلکہ نارمل لائف ہے جیسے. تو ہم نے دیکھا کہ بزرگ آتے تھے اور وہ گلے لگاتے تھے میرے ساتھ جو 2 کریکٹر اور تھے مجھے، کہ یہ آپ کا ایریا ہے، آپ ہمارے مہمان ہیں. اچھا مجھے یاد ہے کہ بلے شاہ جی کے دربار پہ جب ہم پہنچے تو بابا بلے شاہ جی کے دربار کا وہ جو منظر ہے وہ بڑا خوبصورت تھا. پھر وہاں پہ جو ربی کلام گایا جاتا ہے، ہم لوگ کی اٹیچمنٹ صوفیزم کے ساتھ، تو جس طرح آپ نے بات کی. اب جب وہاں پہ ہم پہنچے تو میں نے دیکھا کہ بزرگ خواتین، بزرگ وہاں کے، وہ آ کے ہمارے ہاتھ چومتے رہے اور وہ یہ کہتے رہے، سردارو یہ تمہارا پنڈ ہے، تہاڈا علاقہ ہے، تہاڈی زمین آ جاؤ، تسی اپنی پنڈ آ جاؤ.
سو یہ جو چیز ہے میں نے کہیں اور نہیں دیکھی ہے. بہت سارے ممالک میں گیا ہوں, لیکن یہ جو محبت ہے نا, اب وساکھی آپ کی آج عید ہو گئی اور کل پرسوں ہماری وساکھی ہے. سو یقین مانے وساکھی پہ جتنے بھی سردار آتے ہیں نا, وہ راولپنڈی کی گلی کوچوں میں, اس سنبدال کے, لاہور کے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ایسا فیل کر رہے ہیں کہ ہم ہی کوئی سپر سٹار ہیں. ہم جس طرح یہاں مہمان نوازی ملتی ہے, اتنی مہمان نوازی. چلیے مجھے ایک وقفہ کہا رہا ہے, ناظرین مختصر وقفہ لیتے ہیں اور پھر واپس آ کر ہرمیت سنگھ سے اپنی گفتگو کا سلسلہ یہیں سے شروع کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اچھا ہردیپ, یہ بتائیے کہ پنجاب کا تقسیم ہونا کیسے لگتا ہے آپ کو؟ کیونکہ ایک وقت تھا جب تقسیم ہو رہی تھی بر صغیر کی, تو بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ پورا پنجابی پاکستان میں شامل ہو جائے, کیونکہ سکھوں کی تعداد بھی کافی ہے, مسلمان بھی رہتے ہیں. تو سکھوں کے جو یہاں پہ گرو نانک صاحب کی جو یہاں پہ 17 سال انہوں نے گزارے, اور پھر جو ہے سنبدال نے بھی آپ کے ہیں, تو ایک لحاظ سے پنجا صاحب تو خیال یہی تھا کہ یار یونائٹڈ ہی رہے پنجاب تو بہتر ہوگا. سکھوں کی یہاں جو ہیں یہاں پہ ان کی عبادت گاہیں ہیں, تو تقسیم ہونے سے بچ جائے گا. تو اب آپ ماضی میں دیکھتے ہیں تو کیسا محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ دیکھیے تکلیف تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ پنجابیت, پنجاب سرزمین ایک لکیر کھینچے گی, اور پنجابی بھائیوں کو, میں پنجابی بھائی بول رہا ہوں, میں سکھ نہیں بول رہا ہوں, دونوں طرف محبت تھی, بھائی چارہ تھا. آج بھی آپ کے سامنے جب بھی میں کرتارپور صاحب, بہت سارے لوگ آتے ہیں وہاں سے, پرانے رشتہ دار, کسی کا بھائی, کسی کی بہن مسلمان ہے تو بھائی سکھ ہے, کسی کا بھائی جو ہے وہ یہاں پہ مسلمان ہے تو بہن سکھ ہے, اور ان کا جو ملاپ ہوتا ہے, یا ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف یوٹیوبرز کام اس پہ کرتے ہیں, وہاں سے جو بزرگ آتے ہیں وہ اپنی گلی کوچوں میں, اور وہ جس گلیوں میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہاں پہ میں کھیلتا تھا, یہاں پہ میں نے بچپن گزارا, یہاں پہ وہ میرا دوست شکور ہوا کرتا تھا. ایک میموری وہ دوبارہ جب ریکال کرتے ہیں, وہ جو جذباتی مناظر ہوتے ہیں وہ انتہائی تکلیف دہ ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں ایک تکلیف دہ مرحلہ تھا, اور آپ نے درست بات کی کہ ہم سکھوں کے لیے یہ پوتر, آپ کے لیے صرف لفظوں میں آپ کہیں گے, کیونکہ میں کھل کے بات کرنے والا ہوں کہ پاکستان, لیکن میرے لیے پوتر ستان ہے. کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح مکہ مدینہ کی سرزمین آپ کے لیے پوتر ہے, پاک یہ جو ہے, اسی طرح میرے لیے ہے, کیونکہ بابا گرو نانک جی کا جنم یہاں پہ ہوتا ہے, اسی طرح رام داس جی کا جنم ہوتا ہے, اسی طرح پھر میرے جو یودھا اور ان کا انتقال مہاراجا رنجیت سنگھ, پھر اسی طرح آپ جائیں ہری سنگھ نلوا, یہ ایسے ایسے سپوت تھے سکھوں کے جنہوں نے خالصہ راج ستاپت کیا, اور کابل تک انہوں نے نہیں. تو پھر یہ جو اس وقت دیکھیں جو بھارت میں تنقید نہیں کر رہا بھارت پہ, لیکن جس طرح آپ نے خود بھی کہا پہلے سیگمنٹ میں کہ 1984 کا واقعہ بھی ہوتا ہے, گولڈن ٹیمپل میں جس قسم کے واقعات ہوئے, پھر اس کے بعد اب سکس فار جسٹس ایک تحریک پوری دنیا میں چل رہی ہے, خالستان کی تحریک بھی چل رہی ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس سارے معاملے کو, خالستان کی تحریک کو خاص طور پہ؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سکھوں کی اب گنجائش نہیں ہے بھارت میں؟ کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں گنجائش سے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ RSS کا جو نظریہ ہے اور جس سوچ پر وہ کاربن ہے, آج آپ جتنی رپورٹس میرے سامنے آ رہی ہیں, آپ کے سامنے آ رہی ہیں, اس میں ساری چیزیں آپ اگر سامنے رکھیں, جس طریقے سے نریندر مودی صاحب نے جو نفرت کا ایک پرچار, ایک ایسا ایلیمنٹ سے وہ الیکشن کی طرف جاتے ہیں, اور پھر الیکشن میں وہ جا کے جیت بھی جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے نفرت کا پرچار کیا ہے. اب وہاں پہ آپ کو یاد ہے کہ آج سے تقریباً 3 سال پہلے ایک بڑی تعداد میں گردوارہ جو ہیں, جتنے بھی گردوارے تھے ان کو شہید کیا گیا تھا. گرو گرنتھ صاحب جو ہماری ہولی بک ہے, اس پر باقاعدہ اٹیکس ہوئے ہیں, یہ 84 پہ نہیں, یہ ابھی کی بات کر رہا ہوں. اسی طرح وہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو سوچ پنپ رہی ہے وہاں اس سوسائٹی میں, میں تو یہ بات کرتا ہوں, میں نریندر مودی کو کہتا ہوں کہ بھائی صاحب, اگر بیسیت ایک پاکستانی میں کہوں تو مجھے تو خوشی ہونی چاہیے کہ ہمیں ہندوستان کو کیا ٹوٹے کرنا ہے, جو نظریات پہ وہ کاربند ہے اس کا نقصان اس کو ہوگا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جس سوچ کو ہمارے ہاں 80s میں بڑھایا گیا, کلاشنکوف کلچر, دہشت گردی, تو اس کا نقصان ہمارے پاکستان کو ہوا اور ہو رہا ہے. تو یہ جو وہ سوچ کو پروان چڑھ رہا ہے, ہندوتوا,
پھر بجرنگ دل، آر ایس ایس کے غنڈے، یہ جو جس طریقے سے منڈلا رہے ہیں. اور وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ایک مسلمان اگر گائے کا گوشت بھی سونگ لیتا ہے تو اس کا بھی قتل جو ہے وہ فرض بن جاتا ہے ان کے لیے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو خالصتان تحریکیں تب شروع ہوتی ہیں جب آپ دیوار سے لگانا شروع کرتے ہیں، جب آپ کسی کی آواز نہیں سنتے، جب آپ وہ جو طبقہ ہے، وہ جو برادری ہے، اس کے نسلوں کو آپ تباہ کرنے کی نشے تماشوں پہ لگا لیتے ہیں. پنجاب میں سب سے زیادہ نشے کا کھیل کس نے رچایا؟ انہی سیاسی جماعتوں نے کیا. ہماری نسلوں کو تباہ، کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا یہ تو زمین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، کسان ہیں یہ سکھ، ان کو کیسے کسانوں ختم کے ساتھ کرنا جو ہے. تباہی، کسانوں کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا ہے، جو کسانوں کے ساتھ انہوں نے کیا، اور کسانوں پر انہوں نے ان کی جو گودی میڈیا ہے وہاں پہ آپ نے دیکھا جس طریقے سے انہوں نے ہر چیز کا بلیم پاکستان، خالصتان، یعنی کرناٹکا، کیرلا کے جو لوگ ہیں ان کو بھی انہوں نے خالصتان کے ساتھ جوڑ دیا. تو یہ جو انہوں نے قتل کروائے، یہ نجر کا یا پھر پانن کا قتل کروانے کی کوشش کی، یہ جو کل دا گارڈین کی جو رپورٹ آئی ہے پچھلے دنوں، گارڈین کی رپورٹس، اس سے پہلے جو کینیڈا اور آسٹریلیا کی ڈاکومنٹری جو آئی ہے، آسٹریلیا نے جو ڈاکومنٹری بنائی ہے وہ وہاں پہ بلاک ہے ہندوستان کے، اس میں وہ اقساط بالکل بلاک کر دیے گئے جس میں باقاعدہ جو ان کے جاسوس نیٹ ورک ہے جو قتل عام کر رہا ہے، ان کے اقساط ہندوستان میں بلاک کر دیے گئے ہیں. سو پھر ہردیپ سنگھ نجر کا قتل ہوتا ہے، ادھر پنچواڑ کا قتل ادھر ہی لاہور میں ہوتا ہے. آپ اندازہ لگا لیں ایک ایک قتل میں کس طریقے سے بڑے منظم طریقے سے انہوں نے سازش سے رچی. آپ کو تو کوئی ایسا تھریٹ نہیں ملا کبھی؟ سر میں ظاہری بات ہے تھریٹ پہ تو ہوتے ہیں، کیوں نہیں ہوتے ہیں. مجھے تو تھریٹ آلریڈی ماضی میں رہا ہے، اور ابھی بھی مجھے گورنمنٹ آف پاکستان نے سیکیورٹی دی. اچھا، تو تھریٹ تو ہوتا ہے. تھریٹ کیوں نہیں ہوتا جب آپ وہ دیکھتے ہیں کہ وہ پاکستانیت کی بات کر رہے ہیں، وہ پاکستان کی پازیٹیو امیج کے حوالے سے کام کرنے والا کوئی شخص ہے، تو پھر تو ایسے لوگ کو نہیں چھوڑتے. اور دوسری بات ان کی یہ ہوتی ہے کہ سکھ کو ٹارگٹ کرنا ایک تو آسان ہے، پھر سکھ کی وجہ سے انٹرنیشنلی پاکستان کی بدنامی بہت زیادہ ہوتی ہے. سو کیونکہ اور دوسرا مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ ہے آپ کے پاکستان جس کی آپ تعریف کرتے ہو، وہ تو آپ کے سکھوں کو نہیں چھوڑ رہا، تو وہاں سے یہ مقصد بھی حاصل ہوتا ہے. سو یہاں پہ یہ مسائل اور یہ سارا کچھ بنیادی فرق کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جو سکھوں کو مثال کے طور پر پاکستان میں کوئی ایشوز ہیں، مطلب اگر سکھ یہاں پہ بھی ٹارگٹ ہوتے ہیں، فرق بنیادی طور پہ پاکستان اور بھارت میں کیا ہے؟ اگر وہاں پہ مائنورٹیز کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے اور یہاں پہ کچھ سلسلہ ہے، کیا فرق محسوس ہوتا ہے؟ کیونکہ جو میں فرق دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ممکن ہے آپ ہماری مائنورٹیز کو کوئی ٹارگٹ کر رہا ہو، لیکن وہ حکومتی سطح پہ نہیں ہوتا. بالکل ایسے ہی وہ کوئی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہوگی جو کہ کسی اور کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے، یا کوئی افراد کا لوکل کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن حکومتی سطح پہ کنائمنس نہیں ہوتی. جبکہ بھارت میں خوبصورت بات آپ نے بھارت میں ذرا معاملہ ڈیفرنٹ ہے. یہ بالکل خوبصورت بات آپ نے کی. مجھے یاد ہے کہ یہاں پہ میرے خیال میں اس کو ہارٹ سائڈ پہ کوئی مندر تھا اور اس کو توڑا گیا تو اس کی بے حرمتی کی گئی تھی، اور اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے، یعنی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اور خان صاحب وزیر اعظم تھے، اس نے نوٹس لیا کہ چیف جسٹس صاحب نے نوٹس لیا تھا. مجھے یاد ہے آج بھی، کیونکہ میں اس وقت رپورٹنگ بھی کرتا تھا. رپورٹر آدمی ہو تو ابھی بھی باخبر رہنا ہوتا ہے ہمیں. نوٹس لیا گیا اور باقاعدہ اس کی تعمیر جو ہے اس کا کام شروع کیا. اسی طرح ملتان کا جو مندر تھا اس پر بھی کام شروع ہوا. ہم نے ایک چیز دیکھی ہے، یہاں پہ مائنورٹی پہ ایشو آتا ہے، گورنمنٹ کھڑی ہوتی ہے، یہاں کے انٹیلیجنس ادارے کھڑے ہوتے ہیں، یہاں کے عدالت وہ بھی کھڑی ہوتی ہے. وہاں پہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو سچویشن وہاں پہ اگر آتی ہے تو باقاعدہ آر ایس ایس کے غنڈوں کو، بجرنگ دل کے غنڈوں کو سپورٹ کیا جاتا ہے، پیسے دیے جاتے ہیں کہ مسلمان کو مرواؤ، مسلمان کو مروانا ہے، اس خالصتانی کو مروانا ہے، پاکستانی کو مروانا ہے، تو باقاعدہ فنڈ دی جاتی اور اپریشیٹ کیا جاتا ہے. یہ چیز، یہ فرق ہے. ہاں دوسری بات جو آپ نے کی، مائنورٹی جہاں پہ بھی ہوگی، جدھر بھی ہوگی، امریکہ میں ہو، آسٹریلیا میں ہو، مائنورٹی کے مسائل بہت ہوتے ہیں. وہ چاہے میں ہندوستان کی بات کروں، میں یہ بھی نہیں کرتا ہوں کہ پاکستان میں بڑے سب کچھ چیزیں ٹھیک ہیں، ایسی نہیں ہے. ٹھیک، بہت سارے مسائل ہمارے آج بھی ہیں. آج بھی میں بارہاں ایک سکرین پر بیٹھ کر میں یہی کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے جو مسائل ہیں بھائی صاحب، ہمارے جو کوٹا سسٹم ہے، ہمارے جو بچوں کے ساتھ جو ان کی جو ایجوکیشن میں، نصاب میں جو چیزیں ہیں، اس میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. ہمارے بچوں کو کم سے کم جو ان کا حق بنتا ہے، جو کوٹا ہے جس پر میجورٹی حملہ ور ہو جاتی ہے اور چھین لیتی ہے، ہم سے بڑا حق جو چھینا گیا ہے وہ ہے ہمارا ووٹ کا حق ہم سے چھینا گیا ہے. یہ جو بٹھائے ہوتے ہیں، جس طریقے سے ان کو سلیکٹ کیا جاتا ہے اور باقاعدہ پیسے دے کے ہی سلیکٹ ہوتے، پارلیمان میں جاتے ہیں،
ان میں سے کون آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی لیجسلیشن میں بیٹھا ہو, کوئی نہیں, ابھی قابل. ہمارے پنجاب گورنمنٹ میں ایک سکھ منسٹر بھی تو ہیں. سر بنائے جاتے ہیں نا, اچھا, بنائے جاتے ہیں, ایسے تو نہیں ہوتا ہے نا, بنائے جاتے ہیں. میں کہتا ہوں الیکٹیبل لے آئے نا, تو سیپریٹ الیکٹریٹ نہیں ہونا چاہیے. ماضی میں الیکشن ہوتا تھا, آپ کو یاد ہے ہمارا جو ایم پی ایز ہوتے تھے وہ بڑے پاورفل ہوتے تھے. یہ بیچارے تو بولتی نہیں ہوتی ان سے, یہ جتنے بھی آپ گنوا دیں کہ فلانا منسٹر بن گیا فلانا, یہ تو بول نہیں سکتے ہیں. اور ان کو تو میرے سامنے میرا ایک دوست ہے رنجیت سنگھ, ایم پی اے تھا پچھلی کیبنٹ میں, اس کو منہ پہ اس کے ایم پی اے نے بولا کہ خیرات میں آپ کو سیٹ ہم نے دی, آپ بات کرتے ہو. تو یہ تو خیراتی بیچاروں کو بٹھایا ہوتا ہے اور ڈوریں کسی اور کے ہاتھ میں ہوتی ہیں. تو بھائی ہم سے ہمارا حق چھینا گیا ہے. میرا مسئلہ ہوتا ہے مائنورٹی والے کے پاس میں جاتا ہوں, کہتے ہیں بھائی صاحب ہم تو پیسے دے کے آئے ہیں, آپ کو کیا آپ کا سیاست میں آنے کا تو کوئی ارادہ نہیں ہے؟ میرا تو کوئی نہیں ہے, میں تو صحافت کے ساتھ جڑا ہوں. میں وہ صحافت اور سیاست ایک ساتھ. سر میں ایک چیز, میں اب تو آج کل ہمارے ہاں بنائے جاتے ہیں, سینیٹر بھی بنائے جاتے ہیں, پھر ان کو چیئرمین بھی بنایا جاتا ہے, عنقریب وزیر اعظم بھی اس طرح بنا دی جائیں گے. مجھے آفر ہوئی تھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں. اچھا, تو آپ نے کیوں نہیں, آپ نے ریفیوز کر دیا؟ بالکل ریفیوز کر دیا. کیوں؟ سر جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں ہوا تو کیا میں اس میں بھی اپنا جو عزت کمائی ہے اور جو عزت لوگوں نے دی ہے. آپ وہ کون سی منسٹری دے رہے تھے؟ مائنورٹی افیئرز؟ سر منسٹری تو انہوں نے کہا کہ جو آپ کو پسند ہے ہم آپ کو دے دیں. اچھا, ایسا بالکل تھا سر, لیکن میں نے انکار کیا. 2 دفعہ آفر ہوئی ہے, کے پی سے ہوئی ہے, فیڈرل سے ہوئی, کیئر ٹیکر میں ہوئی ہے. سو بات یہ ہے کہ سر ہماری کوشش تھی خدمت کرنا ہے. میں اپنی خدمت میڈیا کے تھرو کر رہا ہوں, اپنی عوام کی آواز بلند کرتا ہوں, پاکستان کی خدمت کر رہا ہوں, پاکستانیت کی بات کرتا ہوں. میں بھارتی چینل پر بیٹھ کے جب آپ کہتے ہیں کہ آپ پاکستانیت کی بات کرتے ہیں, پاکستانیت کو کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں آپ؟ دیکھیے پاکستانیت کو ڈیفائن کرنا, آپ جو چیز میں سمجھتا ہوں کہ میرے حوالے سے میرا جو کام ہے, یعنی بین الاقوامی سطح پر میں اگر دیکھوں, میں اگر پڑوس میں دیکھوں, اور جس طریقے سے میرے ملک کے حوالے سے جو چیزیں چل رہی ہیں, یعنی جو امیج اس ملک کا ہے, جو چیز یہاں پہ, جو ریالٹی یہاں ہے, اور جو چیز عام دنیا میں دکھائی جا رہی ہے, میں وہی اس چیز کو پاکستانیت سمجھتا ہوں. لیکن آپ کو اس سے کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستان ایک اسلامک ریپبلک ہے, سیکولر کنٹری نہیں ہے؟ دیکھیں جناح صاحب کو اگر آپ پڑھیں تو بہت ساری چیزیں مختلف ہوں گی. پھر بعد میں جو ریل پھیل ہوئی, ابھی جو اس وقت ہے, مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. کوئی ایشو نہیں ہے. مجھے کیا ایشو ہوگا؟ میرے جو مسائل ہیں وہ اگر سیکولر ریاست بھی ہوتی تب بھی شاید یہی جو بھارت میں ہو رہا ہے, جو بھارت میں ہو رہا ہے وہ تو اس سے زیادہ کچھ ہو رہا ہے. تو پھر بیٹر ہے کہ اسلامک کنٹری ہے تو کچھ نہ کچھ تو حکومتیں میرا پوچھ تو رہی ہیں نا, حکومتیں کم سے کم خیال تو رکھ رہی ہیں نا. تو یہ چیز اگر سیکولر ہوتا تو میرے خیال میں وہی حالات ہوتے. سو وہی جس طرح وہ چہرہ سیکولر کا الگ ہے اور یہاں پہ اندر کے حالات آپ کے سامنے وہ ڈیفرنٹ ہے. سو میرے خیال میں جو ہے وہ ٹھیک ہے, لیکن اصل حکومت, اصل جو سیاست ہے, اصل جو چیز ہے, ہم صحافیوں کا کیا کام ہوتا ہے؟ ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ بھائی صاحب یہ آئینہ ہے, آئینہ میں چہرہ دیکھیں, ہم آپ کو آئینہ دکھاتے ہیں, آپ کے بال ٹھیک نہیں ہیں, چشمہ ٹھیک نہیں لگا, مونچھوں کو تاؤ صحیح نہیں, دستار ٹھیک نہیں ہے. ہم تو یہ بات کرتے ہیں. ہم بھی وہی کہتے ہیں کہ پاکستان ہے, جو سیاستدان ہیں ان کو سیاست کرنے دو, صحافی ان کو صحافت کرنے دو, جن کا کام کہیں اور ہے وہ اپنا کام کرے, تو ساری چیزیں بڑی زبردست طریقے سے چل جائیں گی. یعنی اگر آپ نے میرا کام کرنا ہے اور میں نے کسی اور کا کام کرنا ہے, تب ملک کے بھارت جانے کا کبھی اتفاق ہوا؟ نہیں, بھارت جانے کا تو کیونکہ میرا تھا کورونا میں میرا سب پلان بنا, اور پھر اس کے بعد ابھی تک آپ نہیں گئے بھارت؟ میں نہیں گیا. اچھا, میں نہیں گیا. حالانکہ میں نے ایک پنجابی آپ کے ریلیٹیوز تو ہیں, ریلیشنز وہاں؟ جی میرے نانکے ہیں وہاں پہ, میرے مامے دلی میں, میرے چاچا جو ہیں وہ ان کے بچے دلی میں ہیں. جب میں نیو دہلی میں تھا آپ اس وقت آ جاتے تو اچھا ہوتا. آپ سے نہیں, ہم آپ کو دیکھتے تھے اور ہمیں بڑا اچھا لگتا تھا کہ جناب جو ہے کبھی مختلف کمیونٹی کے ساتھ لوگ, میرا سکھ کمیونٹی کے ساتھ بڑا زبردست تھا ماشاءاللہ. تو آپ کو تو ہم دیکھا کرتے تھے. میرے لیے میں بڑا فخر سے یہ بات کرتا ہوں کہ آج آپ کے ساتھ مجھے ٹائم ملا اور آپ کے ساتھ شو کرنے کا مجھے موقع. اٹس ویری کائنڈ آف یو ٹو جوائن می آن ڈیسائفر. یہ مجھے شارٹ بریک کا کہا جا رہا ہے, ضرور, اگر آپ کی اجازت ہو. ناظرین مختصر وقفہ لے کر واپس آتے ہیں اور ہردیپ سے ذرا کرتارپور کوریڈور کی بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اچھا اپنا ہردیپ, بڑا عید کی تو ہم خوشیاں منا ہی رہے ہیں. ہرمیت سنگھ, یہ بتائیے کہ 2019 میں نومبر میں کرتارپور کوریڈور کھل جاتا ہے. بالکل.
اچھا میں اس کے بڑے خلاف تھا اس وقت. اچھا. حالانکہ جب میں بھارت میں ہائی کمشنر تھا تو میں بڑا سپورٹ کر رہا تھا. لیکن 5 اگست 2019 کو جو بھارت نے مقبوضہ جموں اور کشمیر کے ساتھ کیا تو میرا خیال تھا کہ ہمیں شاید نہیں کرنا چاہیے, اس وقت نہیں کرنا چاہیے. میرا اپنا خیال یہ تھا کہ تھوڑا سا ہمیں یہ کہنا تو نہیں چاہیے ٹیلی ویژن پہ, لیکن میری اپنی رائے یہ تھی کہ تھوڑا سا ہم پریشر بلڈ کرتے, سکھوں کو ایجوٹیٹ کرتے کہ دیکھیے آپ کی وجہ سے سب کچھ یہ مودی صاحب کی سے رک گیا. لیکن بہرحال اس وقت کی حکومت نے ایک فیصلہ کیا کہ نہیں جی ہم اس کو الگ رکھتے ہیں, ریلیجس معاملہ ہے تو اس کو ہم. تو کرتارپور کوریڈور سے بڑی ہمیں امیدیں وابستہ تھیں. یہاں تک کہا گیا کہ جی اتنے روز ہر روز اتنے لوگ اس کوریڈور کو استعمال کریں گے, لیکن اس طرح سکھ آئے نہیں. ابھی بھی جو ٹریفک ہے بہت کم ہے, اسی کیا وجہ ہے؟ ایک تو میں کہوں گا کہ اس کوریڈور کا کیونکہ ہم نے بڑا پن کا مظاہرہ کیا. ہم نے وہ چھوٹے دماغ چھوٹے دل والا مظاہرہ نہیں کیا جو نریندر مودی نے کیا. اور آپ کو یاد ہے کہ اس دن رام مندر کا معاملہ بھی آیا تھا. بالکل, کیونکہ میں I'm the first one کہ میں وہاں پہ پہلی کسی اسکرین پر پہلا پروگرام میں نے کیا تھا. کیونکہ کوریڈور کی کسی کو اجازت نہیں تھی اور مجھے اجازت مل گئی تھی اور بڑی مشکل سے. بٹ بہرحال اس پروجیکٹ سے ایک تو وہی بات جو عقیدہ تھا ہمارا اور جو ارداس ہوتی ہے ہماری جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وچھڑے استانہ درشن کرانا, تو وہ وچھڑے استان جو وہاں سے دوربینوں سے دیکھتے تھے ان کے لیے تو یہ راستہ ہو گیا. پروجیکٹس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں ایک پازیٹیو میسج گیا, ایک زبردست امیج گئی, تصویر گئی اور پوری دنیا نے اس کو سراہا. اور آپ نے جو بات کی کہ ٹریفک کا روکنا, اب سب سے بڑا مسئلہ یہ میں بڑا انٹرویو میں کر چکا ہوں, بہت سارے سردار جو آف دی کیمرہ میں نے کیے ہیں, ان کو بڑے زبردست طریقے سے ان کی جو بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ مختلف قسم کے جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جن چیز کے روکے وغیرہ, وہ ان کو جس طریقے سے پاکستان سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہا جاتا ہے ان کو کہ آپ پہ یہ پابندیاں لگ جائیں گے, ہم آپ کے گھر کو تنگ کریں گے, آپ کے گھر والوں کو تنگ کریں گے, آپ کسی کینیڈا نہیں جا سکو گے, آسٹریلیا نہیں جا سکو گے. ایک تو انہوں نے بڑی زیادہ یہ ساری چیز بھیڑ کی. لیکن قصور ایک اور ہے ہماری میڈیا کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی میڈیا جو ہے یہ جہاں چیزیں ہلکی سی ہائی لائٹ ہوگی دوڑنا شروع کر دیں گے, لیکن اس کے بعد پھر پتہ نہیں چلے گا کہ کیا یہاں پہ کچھ تھا کہ نہیں تھا. آج بھی یقین مانے نا, آپ گردوارے میں چلے جائیں, مجھے تو پتہ ہے پل پل کی خبر ہوتی ہے وہاں پہ, ایک بڑی تعداد آتی ہے وہاں پہ, لوگ آتے ہیں شام کو واپس چلے جاتے ہیں, لیکن یہ کیمرہ جو ہے یہ نہیں دکھا رہا. لیکن اس تعداد میں نہیں آتے نا حرمیت. سر دیکھیں, ایک تو آپ جو ویزا کا پروسیس ہے, اب میں ادھر انڈین سے میرا ویزا تو ہے ہی نہیں نا اس میں, آپ جائیں معذرت میں اسی چیز پہ آ رہا ہوں. میرے وہاں کے کچھ کورسپونڈنٹ جو جتنے بھی رپورٹر ہیں ان سے میرا رابطہ ہوتا ہے, میں ان سے پوچھتے رہتا ہوں کہ کیا وجہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب میری فیملی سے 10 15 20 لوگوں نے کتنے زمانے سے یہ جب سے کوریڈور کھولا انہوں نے اپلائی کیا, ان کو الاؤ نہیں کیا جا رہا ہے. نہیں حکومت پاکستان نہیں, ہندوستان انڈیا الاؤ نہیں کر رہا. اب اس میں سکھوں کا قصور نہیں ہے, سکھوں کے لیے تو یہ وہ دھرتی ہے جہاں پہ بابا گرو نانک جی نے اپنی زندگی کے 18 سال گزارے, آخری 18 سال. یہاں سے کیرت کرو, نام جپو, ون کے چھکو, یہ جو ہمارا ہے جس پہ سکھی بنیاد اصول ہیں کہ آپ نے رب کا نام جپنا ہے, آپ نے محنت کرنی ہے اور اپنی محنت سے جو کمائی کرتے ہیں یہ غریبوں میں بانٹنا ہے. تو یہاں سے تو یہ پرچار شروع ہوا. اب وہاں کون کس کا دل نہیں کرے گا کہ وہ ماتھا ٹیکے. لیکن بھارت پاکستان کو الزام دیتا ہے نا کہ جی آپ نے فیس بہت رکھی ہوئی ہے. دیکھیں فیس کی بات $20 پتہ نہیں رکھی ہوئی ہے, کتنی رکھی ہوئی ہے. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ پاکستانی میڈیا جو ہے کام کرتا ہے اپنے ملک کے حوالے سے. بھارت کی جو میڈیا ہے اس کی تمام جو کیمرے ان کا رخ صرف پاکستان کے حوالے, پاکستان کو بدنام کرنے. انہوں نے جو فلمیں بنائی, انہوں نے جو ڈرامے بنائے ہیں, یعنی ایک دن تو میرے ساتھ وہ ایک ڈائریکٹر تھی کیونکہ مجھے بھی اس وقت فلم کی آفر تھی, تو میں نے ان کو کہا کہ یہ دیکھو یہ اسلام آباد میں مسلمان یہ کتنے خوبصورت ہیں, آپ کے انڈین تو میں نے دیکھے ہوئے بیچارے چوچے سے ہوتے ہیں, یہ دیکھیں ان کے چہرے, آپ کو کیا وہ رومال باندھا ہوا پان کھانٹا ہوا مسلمان نظر آ رہا ہے, یا اس طرح کی جو اردو آپ اس میں جو استعمال ہوتی ہے. میں نے کہا خدا کا خوف کریں یار. تو نے کہا ہم نے کچھ تو بیچنا ہوتا آپ کے خلاف نا. تو یہ نفرت کا پرچار ان کے فلم کے ذریعے, کے ڈرامے کے ذریعے, ان کی جو سکرینیں لگی ہوئی ہیں ان کا تو کہا بھی نہیں ہے. ایک میجر بیچارہ فارغ ہوا ہے, اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہم اس میں نہیں ہیں, ہم اس کیٹیگری میں نہ ہم آنے کی کوشش کریں گے. اور مجھے تو خوشی اس بات کی, ادھر میں دیکھتا ہوں ایک میجر بیچارہ فارغ ہوا ہے فوج سے,
تو اس کو بھی تجزیہ کار بٹھا دیا 24 آور تو وہ پاکستان کے حوالے سے کام کرتا ہے. یعنی بھارت کے اندر اتنے مسائل ہیں, اتنے حالات خراب ہیں, میں ہمیشہ ان سے گزارش کرتا ہوں کہ بھائی صاحب آپ اپنے ملک میں بھی تھوڑا. اور ایک انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے اپنا حرمیت کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ پاکستان کو تو ہم کسی خاطر میں نہیں لاتے, پاکستان تو اب irrelevant ہو گیا ہے, لیکن صبح و شام پاکستان کی باتیں کرتے رہتے ہیں. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ کہاں ہماری سوچ اور کہاں ان کی سوچ. ظاہری بات ہے آپ نے جو بات کی کہ ہمارا انٹرسٹ ہی نہیں ہے اس معاملے میں. ہم نے کیوں ڈسکس کرنے ہندوستان کو, ہمارے پاس پاکستان ہے, دیگر مسائل بہت سارے ہیں, ہمارے اپنے مسائل ہیں, مسائل کم ہیں ہمارے, ہم اس پہ بات کرنے کو تیار ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں, صبح ہوتی شام ہوتی ہے وہی باتیں. اب ان کے پاس اپنے مسائلوں کو چھوڑ کر دوسروں کے مسائل پر انہوں نے فوکس کر رکھا ہے. یہ ان کی مثال اس ماسی کی ہے نا جو گلی محلے میں گھومتی رہتی ہے, اپنے گھر کے مسائل چھوڑ کے وہ ادھر کی بات ادھر, وہ ادھر کی جمیل بات کے گھر میں کیا ہو رہا ہے, وہ دلجیت کے گھر میں کیا, ادھر کی بات ادھر. ان کا کام یہی ہے. تو وہ محلے کی پاگل ماسی کی طرح. اور پھر ان کا جو سٹائل ہے, کیا وہ آپ کو کسی صحافت کا نظر آتا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ اب ہندوستان کوئی بہت بڑا بلاسٹ کرنے, یعنی تامل کی وہ فلمیں شاید آپ نے دیکھی ہوں گی, بالکل اسی طرح کریکٹر مجھے ان کے نیوز روم میں نظر آتے ہیں. کہیں ایسی گفتگو کیا کوئی صحافی کرتا ہے جو وہ کرتے ہیں؟ میں تو کئی شوز پہ اب جانا میں نے بند کر دیا ہے. کئیوں پہ میری لائیو لڑائی اس لیے ہوئی ہے کہ جب ہمیں بات کرنے کا موقع تھا ہمارا مائک بند کر دیا جاتا ہے. سو ان کا انداز اور ان کی انداز جو صحافت کا انداز ہے وہ بڑا مختلف ہے. ہمارا تھوڑا سا یہ ہے کہ بھائی صاحب ہم اپنے مسائل میں اتنے جکڑے ہوئے ہیں, اور ہونا بھی چاہیے. اپنے مسائلوں پہ بات نہیں کریں گے تو جو بیٹھے ایوانوں میں لوگ ہیں ان تک چیزیں کیسے تو آپ پہنچیں گی؟ کرتارپور صاحب کتنی دفعہ جاتے ہیں؟ کرتارپور صاحب تو جانا رہتا ہے, کیوں نہیں رہتا ہے. اب میں اپنی مصروفیات کی وجہ سے میں معذرت چاہتا ہوں کہ لائیو اسکرین پہ ایسا نہ ہو کہ میرے ادھر رشتہ دار دیکھ لیں تو کہیں گے پاجی آپ آتے نہیں ہیں. لیکن میری مصروفیات زیادہ ہوتی ہیں تو میں بہت کم جاتا ہوں. باقی فیملیز جو ہے لوگ جاتے ہیں, اور باقاعدہ وساکھی اب آ رہی ہے تو پنجہ صاحب بھی جائیں گے, پھر دربار صاحب بھی جائیں گے. جب بابا گرو نانک جی کا جنم دن ہوتا ہے تو تب بھی ماتھا ٹیکنے کے لیے سندھ سے مختلف علاقوں سے لوگ جا کے ماتھا ٹیکتے ہیں. اور باقاعدہ جب گرپورب ہوتا ہے بابا گرو نانک جی کا جو گرپورب تو ہوتا یہ ہے پربندھک وغیرہ جو کمیٹیاں ہیں آپ بھی کوئی ممبر ہیں ان کے؟ نہیں, میں نے بننا بھی نہیں ہے. اچھا, ہاں, اس کی آپ کو پتا ہے کہ وہ کمیٹیاں کس کی بنی ہوتی ہے, کس اسکرپٹ پر بولنا ہوتا ہے, تو وہ مجھ سے بولا نہیں جاتا. آپ اس کا نہیں, میں آپ کو اس میں شامل نہیں کرنا چاہتا. اس میں شامل اس کو کریں گے جس کی زبان نہ ہو, جو بولے نا, بیچارہ گنگا سا بیٹھا ہو, سائن کرنا اور آگے جا کے پروٹوکول ملے, وہی لوگ. تو آئندہ کیا ارادے ہیں آپ کے, کیا کرنا چاہیں گے آپ؟ کیونکہ آخری 2-3 منٹ رہ گئے ہیں پورے شو کے. سر یہی خدمت ہے, اور شاید رب نے مجھ سے یہی کام لینا, اور میں اسی کام میں خوش بھی ہوں, اور یہی کام مجھے آتا بھی ہے. یہی کام مجھے آتا ہے, تو جتنا بھی ہو سکے اپنے بچوں کے لیے, اپنے آنے والی نسلوں کے لیے آپ کیا سوچتے ہیں؟ دیکھیں, سوچنا کیا, میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میرے والد صاحب نے کچھ بھی نہیں سوچا تھا ہمارے لیے. پڑھایا لکھایا, اچھے انسان بنانے کی کوشش کی, تو ان کو بھی پڑھائے لکھائیں گے, اچھے انسان بنانے کی کوشش کریں گے. باقی تو ان کی محنت پر, کیونکہ میں اپنی محنت سے ایک چھوٹے سے دیہات سے نکل کر مین اسٹریم میڈیا پر آنا, پھر مائنورٹی سے نکل کر آنا ہی بڑا مشکل کام ہے. اور سٹل ایسا نہیں ہے کہ میں ٹیلی ویژن کی اسکرین پر بیٹھا ہوں, سٹل میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری جگہوں میری سی وی جاتی تو مجھے ریجیکٹ کیا جاتا ہے کہ سکھ ہے. یہ میں آن ایئر یہ بات کر رہا ہوں. سو یہ مسائل تو اب بھی ہیں, لیکن میں فیس کرتا ہوں, میں آگے نکلنے کی, میں ایک پازیٹیو سوچ اور پازیٹیو راستہ میں نے اپنایا, اور میں ہمیشہ نیگیٹیو جتنے بھی راستے ہیں ان کو سائڈ لائن پہ کر کے آگے طرف جاتا ہوں. اور میرے پاس آپشن ہے کہ میں اگر میں اسٹریم میڈیا پہ نہ بھی رہوں تو میرے پاس اپنا چینل ہے, اور آنے والا ڈیجیٹل کا دور ہے. سو میں اپنی جو, اور خاص کر میرا کام فلسطین پہ زیادہ ہے. فلسطین بھی آپ نے, میں آپ کا دیکھ رہا تھا ایک بڑی ویڈیو آپ کی, میں نے آج بھی یعنی پرسوں جو القدس کا یوم القدس, اس میں آپ نے مسلمانوں کو لتاڑا کہ آپ لتاڑنا چاہیے, بے حس ہو چکے ہیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. 57 ممالک ایک طرف پانی کا ایک بوند جو ہے نا, یہ تک پہنچانے سے یہ قاصر ہے. اور اسرائیل کو اس وقت سب سے زیادہ جو ہے ترسیل کون کر رہا ہے مصنوعات کی, پیٹرولیم؟ امریکہ کے بعد یہ مسلمان ممالک, جن کا نام میں لوں گا تو شاید آپ کو شو نہیں چلے گا. دکھ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ میں نے وہ بچہ بھی دیکھا, میں نے اس بزرگ کو بھی دیکھا جو وہ کہہ رہا تھا کہ اس کے سامنے جو لاشیں پڑی تھیں, اور آج عید کا دن ہے تو میں مسلمانوں کو تھوڑا سا دوبارہ جگانا چاہ رہا ہوں کہ وہ یہ بات کر رہا ہے کہ میرے بچوں, میرے پوتوں, جب آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملو گے تو یہ گلہ کرنا, یہ شکوہ کرنا کہ آپ کی قوم بے حس ہو چکی ہے, ڈرپوک ہو چکی ہے, گھنگرو باندھ کے کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں, اور اسرائیلی ہم پہ گولیاں برسا رہے ہیں. تو یہ حالات ہیں.
اس پر دکھ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, اور مجھے خوشی ہے کہ میں ظالم کے خلاف کھڑا ہوں اور مظلوم کے حق میں بات کرتا ہوں. سو پاجی مجھے پتا ہے کہ ادھر آپ کو پتا ہے کہ بڑے مسائل, جب آپ حق اور سچ پر بات کرتے ہیں تو مسائل ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا ہے, مسائل سے آپ جوجھتے ہیں, لیکن آپ کو یہاں پہ نا انر سیٹسفیکشن جو ہے نا وہ ملتی ہے. تو شاید میں ان میں سے ہوں جو مجھے یہاں پہ سکون ملتا ہے. میں کہتا ہوں جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ ٹھیک ہے. حمید, what a pleasure talking to you and بہت once شکریہ. again بہت بہت شکریہ آپ کا ڈیسائفر میں آنے کا. I really enjoyed talking to Thank you you جی. اور انشاءاللہ آپ سے آئندہ بھی ملاقات رہے گی. بہت شکریہ. ناظرین, آج کا شو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے جمعے شب 10 بجے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.